ناظرین کرام، عید الاضحیٰ قریب آتے ہی ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ قربانی واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ کتنا سونا اور کتنی چاندی ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے، یا پھر کتنی رقم ہو تو قربانی واجب ہوگی؟ قربانی کے معاملے میں مالک نصاب کون ہے؟ مقروض یعنی قرض دار پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ قربانی مردوں پر واجب ہوتی ہے یا عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے؟ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام مسائل کو آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ قربانی کس پر واجب ہے، اور قربانی کے معاملے میں مالک نصاب کون ہے، اور مقروض پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں۔ یہ تمام تر مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، ایک بات اچھی طرح جان لیجیے کہ قربانی ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے۔ اس لیے ہمیں قربانی کے مسائل صحیح طرح سمجھنے چاہیے تاکہ ہم یہ عبادت درست انداز میں ادا کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے قربانی کی شرائط کے حوالے سے جانتے ہیں کہ قربانی کی شرائط کیا ہیں۔ تو قربانی کی 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور نمبر 2، مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور نمبر 3، بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور نمبر 4، مالک نصاب ہونا۔ اب قربانی کے معاملے میں مالک نصاب کون ہے؟ تو اس حوالے سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی ہو، یا پھر اس کے پاس اتنی نقدی موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یا پھر اس کے پاس جو حاجت اصلیہ سے زائد مال ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو ایسا شخص قربانی کے معاملے میں مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور ناظرین کرام، حاجت اصلیہ سے مراد رہنے کا مکان، گھر کا سامان، سواری، پہننے کے کپڑے، خادم اور کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں۔ اگر ان چیزوں کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو پھر بھی آپ قربانی کے معاملے میں مالک نصاب ہوں گے اور آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس نہ سونا ہے اور نہ چاندی ہے، اور نہ ہی اس کے پاس نقدی رقم موجود ہے، لیکن اس کے پاس کچھ مال ہے، اس کے اوپر قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو اس حوالے سے جان لیجیے کہ اگر وہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح بعض خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمارے پاس صرف 2 تولے سونا ہے تو کیا ہمارے اوپر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے جان لیجئے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے اور نہ ہی نقدی رقم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو جب تک سونا 7.5 تولے نہیں ہوگا قربانی واجب نہیں ہوگی، اور اسی طرح جب تک چاندی 52.5 تولے نہیں ہوگی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، اسی طرح اگر کسی شخص کے اوپر قرض ہے اور وہ شخص قرض نکالتا ہے تو قرض نکالنے کے بعد اس کے پاس جو مال یا نقدی رقم ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچتا تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر قرض نکالنے کے بعد وہ مالک نصاب رہتا ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ قربانی صرف مردوں پر واجب ہے یا عورتوں پر بھی؟ تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ اگر عورت مالک نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مالک نصاب ہونے کے باوجود اگر عورت قربانی نہیں کرتی تو وہ گناہگار ہوگی۔ ناظرین کرام، آخر میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لہٰذا ہمیں اخلاص اور نیک نیت کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی اور فقہی مسائل آپ تک پہنچتے رہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی قربانی کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، بجاہ النبی الکریم الامین۔